اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے گھر میں پہنچے، احرام باندھے اور احرام کی پابندیاں مکمل کرے۔ اب ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہاں حاجی جا کر آپس میں جھگڑتے بھی ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں پھر وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں یا لڑائیاں کرنے کے لیے گئے ہیں؟ اب وہاں انہوں نے جس جگہ کسی قاتل کو بھی امن مل جاتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر میرے باپ کا قاتل بھی حرم میں داخل ہو جائے میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ جہاں کسی قاتل کو امن مل جائے، جہاں جانور کو امن مل جائے، جہاں جانور کا شکار نہیں کیا جاتا، جس جگہ پر اتنا امن ہو، وہاں آپ ان مکہ والوں کو کہہ دیں کہ میں چاہوں تو تمہیں بیچ دوں یہاں، تو مجھے بتائیں آپ نے مکہ والوں کا حیا کیا کیا ہے؟ آپ نے تو وہاں جا کر امن خراب کر دیا۔ اور جو لوگ پھر ایسے عمرہ حج کر کے آتے ہیں نا، حدیث میں تو یہ ہے کہ جب عمرہ حج کرنے کے بعد آدمی لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا گیا ہے۔ اور جو لوگ ایسے حج کر کے لوٹتے ہیں نا کہ وہاں خرافات بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور گالی گلوچ بھی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، مذاق ٹھٹھا بھی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، جو ایسے حج کر کے لوٹتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لینا، واپس جب آتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، نرم نہیں ہوتا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو ان حاجیوں کے لیے وہ مثال ہے جس نے ایک گاڑی کے اندر کسی اندھے کے ہاتھ پر سگریٹ لگا دیا تھا، یہ ایک لطیفہ ہے۔ تو اس نے کہا حاجی یہ کی تھا، انہوں نے کہا تینوں کی میں پتہ لگ گیا میں حاجی ہوں، انہوں نے کہا ایک کام ہی حاجی ہوں۔ یہ ایسے حاجی ہیں جنہوں نے وہاں جا کر اللہ کے حرم کی تعظیم نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے مدینے کے لوگوں کا حیا میرے لیے کرو، مدینے کا حیا کرو، وہاں کے جو مکین ہیں ان کا حیا کرو۔ اب ہم وہاں جا کر جو ہے وہ اپنی بکواسات اگر شروع کر دیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مہمان ہیں۔ حاجی اللہ رسول کا مہمان ہوتا ہے اور مہمان میزبانوں کو ہی بھونکنا شروع کر دے، کیا اس مہمان کی عزت ہوتی ہے؟ میزبان اس کی قدر کرے گا؟ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور میزبان کے بچوں کو جھڑک دیں، میزبان کے نوکر کو جھڑک دیں، مجھے بتائیں آپ نے چاہے اس کے نوکر کو جھڑکا ہے، میزبان آپ کی عزت کرے گا؟ تو آپ اللہ کے گھر میں مہمان گئے، اللہ رسول کے مہمان ہیں، تو وہاں مدینے والوں کو ہی بیچنا شروع کر دیں؟ توفہ ہے تمہارے ایسے رویے پر، تمہارے ایسے حج پر، تمہارے ایسے عمرے پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔